ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے لیے جو خطوط کھینچ دیے ہیں اور جو راستے منتخب کر دیے ہیں، اس سے خوبصورت کوئی راستہ نہیں، نہ اس سے سچی کوئی بات، نہ اس سے اچھا کوئی طریقہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی لعنت ملامت کرے، وہ چاہے معاشرے کا سب سے گھٹیا انسان ہو، ہر اعتبار سے وہ ذلیل و رسوا ہو، وہ بھی یہ بات نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے کسی بات کے عار دلائے یا لعنت کرے یا برا بھلا کہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی غیرت کے خلاف بھی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جینے کا باعزت طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے منع بھی فرمایا ہے۔ لعنت کہتے ہیں کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی دعا کر دی جائے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت اگر بندے پر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر بندے نے دنیا کا سب کچھ کھو کر کے اگر اس نے اللہ کو پا لیا تو وہ سب کچھ پا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسلیں کٹا دی اپنی صرف رضائے رب کے لیے، تو سب کچھ پا لیا۔ یزید نے سب کچھ دنیا کا پا کر کے سب کچھ کھو گیا وہ۔ تو اللہ کی رحمت سے اگر کوئی محروم ہے تو وہ ہر نعمت سے محروم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر کوئی پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ تو لعنت اسی لیے حرام کام جو ہے اس کے اوپر، یا جس کام کے اوپر لعنت ہو قرآن و حدیث میں، وہ کام حرام ٹھہرتا ہے شریعت کی نظر میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات پر لعنت کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ کفار کے لیے دعا کر دیں کہ وہ اگر ایمان نہ لائیں تو تباہ ہو جائیں، بربادی کی دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ بات بات پر لعنت کرنا یہ دنیا میں تو آدمی لوگوں کی نظر سے گر ہی جاتا ہے، اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بات بات پہ جو ہے آدمی الٹی سیدھی بولتا ہے۔ آخرت میں بھی وہ اللہ کے اعزاز و تکریم سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ۔ جو دنیا میں بات بات پر بہت لعنت کرتے ہیں، قیامت کے دن نہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی گواہی قبول ہوگی، نہ اسے شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ بڑی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن اگر کسی کو شفاعت کا حق مل جائے کہ جاؤ تم جس کو چاہو جنت میں لے کے چلے جاؤ، بہت بڑی بات ہے نا۔
نیتا اگر کہہ دے کہ بھائی لے کے آؤ تمہارے کتنے آدمی ہیں، لاؤ میں دے دیتا ہوں 10,000، تو آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، سینہ جیسے لگتا ہے پھٹ جائے گا۔ تو اگر قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہو، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو شفاعت کا حق دے دے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لعنت کرنے والے کو نہ شفاعت کا حق دیا جائے گا، نہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو آخرت میں بھی وہ اللہ کے اعزاز و تکریم سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات یا وہ عادات، جن عادات کی بنیاد پر معاشرے میں کسی کے اوپر لعنت پڑ سکتی ہے، ان عادات اور ان اطوار سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والے کام سے بچو، یعنی ایسا کام ہے کہ اگر وہ تم کام کرو گے تو لوگ لعنت ملامت کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظل، وہ جو لوگوں کے راستے میں بول و براز کرے، پیشاب پاخانہ کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ عام راستہ ہے، جب آدمی جائے گا اسے بدبو آئے گی، چلنے میں دشواری ہوگی، تو وہ دو بات اس کو کہہ کر کے جائے گا، صلواتیں سنا کر کے جائے گا، وہ چاہے وہاں پہ رہے چاہے نہ رہے، وہ اسے لعنت ملامت کر کے گزر جائے گا۔ یا کہاں پہ؟ اور فی ظلہم، یا ایسی جگہوں پر وہ بول و براز کرے جہاں پر لوگ فرصت کے اوقات میں یا کسی وقت یا کھڑی دوپہر میں کسی شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھتے ہوں، یا جہاں پہ پنچایت وغیرہ لگتی ہو، یعنی صاف ستھری جگہ جہاں پر لوگ آ کے بیٹھیں، کچھ دین کی باتیں کریں یا اپنے معاشرے کے بھلائی کی باتیں کریں، ایسی جگہوں پر بھی گندگی مچانے والا اس کے اوپر بھی لعنت۔ آپ خود سوچیں، آپ کے گھر کے راستے میں اگر کوئی کوڑا پھینک دیتے رہے تو مزاج آپ کا عرش پر رہتا ہے۔ تو یہ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میرے راستے میں یہ کوڑا ملا ہے تو میں اس کو دنیا بھر کی صلواتیں سنا رہا ہوں، تو میں یہ کوڑا پھینک رہا ہوں فلاں کے راستے میں پڑ رہا ہے، وہ بھی تو سنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی جو ہے بہت زیادہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر کر دو۔ وہ آئے، گھر کا سامان نکال کے باہر کر دیا۔ اب جو آتا تھا راہ سے کیا بات ہے؟ کہا یہ مجھے بہت ستاتا تھا، اللہ کے رسول سے میں نے کہا، انہوں نے کہا گھر کا سامان نکال کے باہر کر دو۔ تو جو آتا تھا وہ اس کے اوپر لعنت کرتا تھا، اس پڑوسی کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی لعنت میرے اوپر پڑ رہی ہے، وہ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے چلو تم اپنے گھر میں رہو، اب میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، مرد ہو کہ عورت ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے فلیٹ سے، گھر سے، کھڑکیوں سے یوں تھیلیاں اچھال دی جاتی ہیں، کس کے اوپر جائیں گی، کس کے راستے میں گریں گی، کچھ بھی آدمی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے اتقوا اللعانین، دو ایسی باتوں سے بچو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت پڑ سکتی ہے۔ لوگوں کا راستہ تو دور کی بات ہے، میں نے تو بارہا یہ دیکھا ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس باقاعدہ کوڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس مسجد کے دروازے کے پاس کوڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جانے والے کو تکلیف ہوگی، وہ دو بات کہہ کر کے جائے گا۔ اس کے باوجود آدمی کہتا ہے میں تو حضرت نماز پڑھتا ہوں، پھر یہ پریشانی میرے اوپر کیوں ہے؟ یہ چیزیں تو دیکھی جائیں اپنی زندگی میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد میں نے سنا ہے، بصرہ والوں سے کہا تھا کہ انکم تعملون اعمالا وہی ادق من الشعر، کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو بظاہر تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی بہت معمولی سمجھتے ہو تم اس کو، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اسی کام کو ہم حضور کے زمانے میں اگر کوئی کر لیتا تو سمجھتے تھے کہ بس اب عذاب آ جائے گا۔
تو یہ وہ زمانہ اب تو کھلے عام جو ہے حرام کاریاں ہو رہی ہیں، تو اب اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ اللہ کی رحمت تھوڑی نہ اترنے والی ایسے حالات میں۔ تو یہ ایک چیز ہے اتقوا اللعانین۔ لعنت جہنم میں جانے کا بھی سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے معراج سے اس وقت کی بھی بات ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ تھی۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، دو کام، تم کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہوا تو کئی پشتوں تک کی جو ہے وہ کہانیاں سنا دیتی ہیں وہ لوگ۔ یہ ہے کئی پشتوں تک کی کہانیاں سنا دی جاتی ہیں اور سامنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، جو زبان پہ آیا وہی بک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تکثرن اللعن، بہت کثرت سے تم لعنت ملامت کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم کا لعنت ملامت۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ پوری زندگی تم بھلائی کرتے رہو، اور پھر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا، اور پھر زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ایسی بات انہوں نے دیکھ لی جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور یہ تو آپ لوگوں کی زندگی کا تجربہ ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ بھی تو نافرمانی ہے، یہ بھی تو شوہر کی ناشکری ہے نا، پوری زندگی وہ سنبھالتا ہے اور وہ جیون ساتھی ہے، اس کے باوجود یہ سنا دیا جاتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، آج جو ہے انہی لوگوں کا تذکرہ، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ و رسول نے لعنت کی ہے۔ تو ہم دیکھیں وہ کام اور اس کام کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑے۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی السروج کاشباح الرحال ینزلون علی ابواب المساجد نساؤہم کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف العنوہن فانہن ملعونات۔ ایسی باتوں میں عورتیں زیادہ ہیں، اس لیے میری آواز اگر وہاں تک پہنچ رہی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر یہ وہ سن لے تو اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے انہیں بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے اوصاف اور کردار کی ضرورت ہے انہیں بھی اچھے اوصاف و کردار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں، میری امت کے اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے یرکبون علی السروج، جو گھوڑوں کی زین جس طرح نرم و گداز ہوتی ہے ویسے نرم و گداز سیٹوں اور گدیوں پر بیٹھ کر کے وہ آئیں گے۔ ہاں، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جیسے گھر ویسے ان کی سواریاں ہوں گی۔ تو آج کل کی کار دیکھ لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے گھر ہوتا ہے، جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے ویسے ان کی جو ہے سواریاں ہوں گی، اور اس میں نرم و گداز سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے وہ آئیں گے۔ ینزلون علی ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پر وہ ٹھاٹھ سے اتریں گے، یعنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہو نہ ہو جمعہ کا وہ اہتمام کر کے آ جائیں گے۔ اور یہ بات شہروں میں کثرت سے پائی جاتی ہے ان کے عورتوں کے بارے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں جو دولت و ثروت میں جو ہے بڑے اونچے لیول، ہائی اسٹیٹس جسے کہا جاتا ہے،
وہ ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں۔ ان کی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں کپڑا پہنے ہوں گی، عاریات ننگی ہوں گی، علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف، ان کے سروں کے اوپر بختی اونٹ کے مانند کوہان ہوگا۔ العنوہن فإنہن ملعونات، ان کے اوپر لعنت کرو، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے لعنت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف لعنت ہی نہیں، حکم بھی دیا ہے، العنوہن، ان کے اوپر لعنت بھیجو کیونکہ وہ ملعونہ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صنفان لم ارہما رجال، دو ایسے قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، مطلب میری ظاہری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ورنہ اللہ کے رسول کے علم میں تو تھا، تبھی تو اللہ کے رسول نے بتایا، یعنی حضور کے زمانے میں وہ لوگ نہیں پائے جاتے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رجال، ایک وہ لوگ بأیدیہم سیات کاذناب البقر، کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ کوڑا جانتے نا، گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جس سے لوگوں کو وہ ظلماً ماریں گے۔ ایک وہ لوگ، اور دوسرے وہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی، حقیقتاً بے پردہ ہوں گی، مائلات ممیلات، جو عفت و پاک دامنی کی باتوں سے اعراض کریں گی، ممیلات، معاشرے کی دوسری عورتوں کو فحاشی کے اوپر وہ ابھاریں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے اوپر جوڑا بال کا ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹ کی کوہان، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا، آخرت میں ان کے لیے وبال یہ ہے کہ وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کی تھوڑی سی شرح دیکھیں۔ کاسیات کا مطلب ہوتا ہے کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی۔ علماء نے اس کی 3 تفسیر بتائی۔ کاسیات کا مطلب کاسیات و نعم اللہ، یعنی اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر خوب ہوں گی، دولت و ثروت ہوگی، عیش و عشرت ہوگی، گھوڑے گاڑیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگی، لیکن عاریات شکر سے خالی ہوں گی، اتنا سب کچھ ہو کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گی۔ اور یہ ہے دوسری تشریح اس کی علماء نے یہ فرمائی ہے کہ کاسیات رقیقۃ عاریات فی المعنی، یعنی کپڑا پہنے ہوں گی لیکن وہ اتنا باریک ہوگا کہ بدن اس سے جھلکتا ہوگا، اور یہ تو ایک دم کھلے بندوں دیکھا جاتا ہے، کھلے بندوں یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ کپڑا جھلکنے کی تو بات دور ہے، اب تو باقاعدہ جسم دکھایا جاتا ہے۔ اور تیسری تفسیر اس کے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کاسیات قصیرۃ، چھوٹے کپڑے ہوں گے، اور وہ بھی ہے۔ تینوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کاسیات بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی لیکن وہ بے لباس ہوں گی، کیونکہ لباس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جو ہے اس آدمی کو زینت بخشے، اور زینت وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی وہ چیزیں یا ہمارے بدن کا وہ حصہ جن حصوں کے کھلنے کی وجہ سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، وہ حصہ کھلے بھی نہ، ظاہر بھی نہ ہونے پائے۔ اور عورتوں کے بدن میں کچھ ایسے مخصوص حصے ہوتے ہیں جو واقعی عورتوں کا وہ حسن ہے، اور انہی چیز کو اظہار کے لیے وہ لوگ یا تو لباس چست پہن کر کے ان اعضاء کا اظہار کرتی ہیں، یا پھر ایسے لباس پہنتی ہیں جن لباسوں کے اوپر سے وہ اعضاء جھلکتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العنوہن، ان کے اوپر لعنت کرو۔ لعنت اس لیے کہ وہ جو اس انداز سے مارکیٹ میں یا لوگوں کے سامنے نکلتی ہیں، تو ان کے نکلنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ میری طرف آئیں،
اٹریکشن، لوگوں کو اپنی طرف وہ کھینچیں، اپنی طرف متوجہ کریں، یعنی معاشرے کو فحاشی اور بدکاری میں وہ مبتلا کر دینا چاہتی ہے۔ تو خود تو گناہ میں ایک ملوث ہے، پورے معاشرے کو تباہ کرنا وہ چاہتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کا بگڑنا اور پورے معاشرے کا بگڑنا، دونوں میں بہت فرق ہے نا۔ اس کو بگڑنا وہ کہیں جا کر کے بگڑے، لیکن وہ معاشرے کو اگر بگاڑتی ہے تو وہ پورے قوم کی مجرم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کرو۔ دوسری ان کی کیا صفت بیان کی گئی تھی؟ مائلات ممیلات۔ مائلات کا مطلب عفت و پاک دامنی کی جو بات، جو کام ہیں، جو کیریکٹر ہیں، جو عادت و اطوار ہیں، انہیں وہ چھوڑ دیتی ہے، یعنی بے پردگی رہتی ہے، اور فحاشی کے جو کام ہیں وہ اس کی طرف جو آتی ہیں، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ممیلات لوگوں کو اپنی طرف وہ مائل کرتی ہیں، وہ ایسی اداکاریاں، ایسی مطلب اٹکیلیاں کرتی ہیں اور ایسی جو ہے ناز و اندام کی وہ چالیں چلتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور جو ہے یہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور اس طریقے سے یہ برائیوں کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت کرو۔ تیسری ان کی ایک صفت یہ بھی، جو ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ باتیں، اسلامی معاشرے میں ابھی اتنا کھل کر کے تو نہیں ہے، اتنا کھل کر کے تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے گھر میں، اور وہ بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیندار گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت۔ بختی اونٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اونٹ دیکھا ہے نا؟ بختی اونٹ اور اونٹ میں فرق یہ ہوتا ہے، جو بختی اونٹ ہوتا ہے اس کی کوہان اوپر کو ایسے جاتی ہے اور چربی اوپر کے حصے میں جو رہتی ہے نا وہ تھوڑا سا ایسے ڈھلک جاتی ہے۔ جب اوپر کی چربی زیادہ ہوتی ہے ڈھلک جاتی ہے، اسے بختی اونٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کا سر کیسا ہوگا جیسے بختی اونٹ کی کوہان، یعنی ایسے جا کر کے ایسے ڈھلکی ہوگی۔ آپ غور کریں شادیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسلمان خواتین وہ بال اس انداز سے وہ بناتی ہیں کہ جوڑا جو ہے بالکل یہاں پہ پیشانیاں پہ رکھیں گی اور وہ جوڑا پیچھے کو ڈھلکا ہوگا۔ آپ اگر غور کر لیں تو بختی اونٹ سے بالکل مشابہت ان سے۔ یہ کام میں نے ایک عالم دین کے گھر میں یہ کام میں نے دیکھا ہے۔ تو ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ حسن کا جو ہے، حسن میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ حسن تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات میں وہی کہوں گا جو حضرت انس بن مالک نے کہا تھا، انکم تعملون اعمالا، تم ایسے کام کرتے ہو یا ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری نگاہوں میں بال کی طرح باریک ہے، مطلب معمولی سی باتیں ایک دم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کننا لنعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن حضور کے زمانے مبارک میں ہم انہی معمولی کاموں کو ہلاکت کا سبب جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انکم فی زمان، صحابہ سے، کہ تم ایسے دور میں ہو کہ اگر تم 90% اعمال پر عمل کر لو، 90% جو ہے احکام اسلام کے اوپر تم عمل کر لو اور صرف 10% احکام اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ایک ایسا دور آئے گا میری امت پر کہ اس دور کے لوگ 90% احکام اسلام کو چھوڑ دیں گے اور 10% پر عمل کر لیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہمارے دور میں تو عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے، حکام کا عذاب، قوانین کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، ہر طرح سے ہم جو ہے دبوچے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کے 10% احکام پر بھی عمل پیرا نہیں ہیں،
ہم 10% احکام پر بھی عمل پیرا نہیں ہیں۔ یہ غیرت میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس نے فرمایا کہ ہم اسی کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور تم لوگ سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، ان کی تربیت کا جو جوہر ہے وہ گھر کے سرپرست کے ہاتھ میں، باپ ہے، بھائی ہے۔ تو اگر آخرت ان کی چاہتے ہیں آپ لوگ، تو ان باتوں کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ میری بیٹی بال کیسا بناتی ہے، لباس کیسا پہنتی ہے، میری بہن کہاں جا رہی ہے، لباس کیسا ہے، بال کیسا ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر محبت سے بتایا جائے، اور تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکشی کر جائیں گی، وہ مانیں گی اگر محبت سے یہ باتیں بتائی جائیں تو۔ آقائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اچھا جو لعنت کے اسباب و اعمال میں گرفتار رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، عیش و عشرت کے سارے اسباب فراہم ہیں، گاڑیاں ہیں، اور معاشرے میں لوگ عزت سے ملتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ یہی دنیا کی دولت یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل ہے، تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ خوشنودی کی دلیل ہوگی تو ہمارے ہندوستان کے دو ایسے مردود آدمی ہیں جو ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے خوش نصیب مانے جائیں گے، کیونکہ دولت ان کے پاس بے حساب ہے، وہ چوری ہی کی صحیح لیکن ہے بے حساب۔ تو دنیا کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ترازو کے اوپر تولے کہ ہم کتنا صحیح اتر رہے ہیں۔ اگر تول کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر ہماری زندگی کی گاڑی چاہے جیسی چلے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق تو ہے، زندگی تھوڑا سا کسی چل رہی ہے، ٹھیک نہیں چل رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فرمان کے مطابق تو ہے۔ تو یہ دنیا کی دولت ہی وہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، تم اسے بہت ہلکا سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے، ان کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔